وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حضرات رب ذوالجلال قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا دیکھیے کوالٹی سے آ رہی ہے حتى زرتم المقابر. سو آ رہی کوالٹی رب بتا دو بھائی. ذوالجلال کا جو فرمان اقدس ہے الہاکم التکاثر، کثرت طلب نے انسان کو ہلاک کر دیا. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ وہ قبروں تک پہنچ گئے. اس آیت کریمہ میں رب ذوالجلال نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا، ان لوگوں کے ذہنوں کو اس طرح مبذول کرنے کے لیے، اس طرح متوجہ کرنے کے لیے رب نے فرمایا کہ کثرت مال کی طلب نے، زیادہ مال کی چاہ نے، زیادہ مال کی سوچ نے، فکر نے انسان کو ہلاک کر دیا. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ وہ انہوں نے قبروں کے منہ دیکھ لی. کثرت مال کی طلب نے انسان کو ہلاک و برباد کر دیا، اس کے موت کو گھاٹ اتار دی، یہاں تک کہ اس نے قبر کا منہ دیکھ لی. آیت کریمہ میں ہمارے ذہنوں کو اس طرح متوجہ کرنے کے لیے فرمایا کہ کثرت مال کی طلب کرنا، کثرت مال کی خواہش رکھنا، زیادہ مال چاہنا، اس کی طرف ترجیح دینا، دیگر کاموں کو چھوڑ کر صرف مال کی طرف اپنے آپ کو، اپنے ذہن کو مبذول کرنا پڑنا ہے کہ وہی ہلاک ہو گئے. اور اس قدر وہ اس مال کو حاصل کرنے میں، مال کو جمع کرنے میں لگے کہ یہاں ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ زندگی کے وہ قیمتی لمحات جو تھے وہ گزر گئے. حتی زرتم المقابر، یہاں کی قبر آ گئی، ان کو قبر کا منہ دیکھنا پڑ گیا. انہوں نے جو زندگی ان کو دی تھی، اس کو مال و دولت کے حصول کے لیے، مال و دولت کو جمع کرنے کے لیے اس میں لگا دیا، یہاں تک قبر کا منہ دیکھنا پڑا، اس کے پاس کچھ نہیں بچا. میرا سوال ہے آپ سے کہ انسان کا پیٹ 100 روپے بھی سے بڑھ سکتا ہے، 2 روٹی کھا کے بھی انسان کا پیٹ چین پا سکتا ہے، چٹنی کے ساتھ کھا کے بھی انسان اپنے پیٹ کو بھر سکتا ہے. پھر کثرت مال کی طلب مسلمانوں ہم میں ہی کیوں ہے؟ اور پھر اس کثرت مال کی طلب میں ہم نے جو امور جو ہم پر نافذ کیے گئے تھے، جن احکام کو کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا تھا، ہم نے ان کو پامال کر دیا. اس مال کے حصول کے لیے ہم نے رب تبارک و تعالیٰ کے حدود کو پامال کیا، اس کو بھلا دیا. جو ہمیں جو کام کرنا تھا وہ رب کو راضی کرنے کے کام کرنے تھے، لیکن ہم نے اس کام کو چھوڑ کر کثرت مال کی طلب میں لگ کر ہم نے اپنی جوانی کو، اپنی زندگی کو، اپنے بڑھاپے کو اس میں لگا دیا، یہاں تک کہ ہم نے قبروں کے منہ دیکھ لیا. ہم قبر میں جا کر کریں تو کریں کیا؟ حتی زرتم المقابر، جب قبروں کے منہ دیکھیں گے پھر ہم سوچیں گے کہ کاش صرف ایک لمحہ بھی مجھے میسر ہوتا. لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، اگر لمحہ بھر بھی مجھے مہلت دی جائے، موت کو آنے کے بعد یہ تمنا انسان کرے گا، لولا اخرتنی الی اجل قریب، اگر مجھے تھوڑی سی بھی مہلت مل جائے تو میں صدقہ کر کے نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں. اسی مال کو، جس مال کو ہم طلب کرنے میں ہم نے قبروں کے منہ دیکھ لیے، اسی مال کے بارے میں پھر انسان وہاں تمنا کرے گا، لولا اخرتنی، کاش مجھے اتنا سا وقفہ مل جاتا، اتنا سا وقت مل جاتا کہ میں کما کر رب کی بارگاہ میں خرچ کرتا. اب فرمایا کہ لولا اخرتنی فاصدق واکن من الصالحین ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها. اب رب کا جواب سنو اس کے بارے میں، جنہوں نے مال طلب میں، مال کو جمع کرنے کی طلب میں، جنہوں نے اپنی جوانی کو، اپنی زندگی کو لگا دیا. رب فرمائے گا میرے پاس کوئی وقت نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک انسان کے لیے موت کا وقت مقرر ہے. جب موت آ گئی اب دنیا میں واپس جانے کا کوئی پلان نہیں، دنیا میں آپ جا نہیں سکتے. اب وہ جو تم نے کیا تھا تمہیں اس کی خبر دی جائے گی، اب تمہیں جزا و سزا دی جائے گی اس چیز کی جس میں تم نے اپنی جوانی کو گزارا.
لوگوں سوچو تو صحیح ذرا، ہم نے قرآن کو کبھی پڑھا نہیں، کبھی دیکھا نہیں، صرف دنیا داری میں لگ گئی۔ دنیا داری کے معاملے میں قرآن نے اتنی مذمت کی، حضور نے فرمایا یہ دنیا ملعون ہے، اس کا حاصل کرنے والا ملعون۔ بتاؤ یار اس سے بڑی ذلت کیا ہو سکتی ہے اس انسان کے لیے جو صرف دنیا داری میں لگ کے اس نے یار احکام خدا بندی کو پامال کیا۔ دن میں یہاں سے گئے کام کرنے کے لیے، شام تک وہی گزار لیا اور بعد نماز سب ختم ہو گئی۔ اگر قضا ہم نے پڑھ بھی لی تو خون سے تیر مار لے، ہم نے قضا کر کے نماز پڑھ لی ہے۔ بتائیں ذرا، جس نماز کو وقت پر پڑھنے کا کوئی اور فضیلت تھی، اس کو وقت سے مؤخر کر کے ہم نے پڑھ لیا تو کیا کر لیا ہم نے اپنے آپ کے لیے؟ اپنے کمائی تو ہم نے کر لی، لیکن اس اہم چیز کو ہم نے چھوڑ دیا جس مقصد کے تحت ہم یہاں آئے تھے، اس مقصد کو ہم نے فوت کر دیا۔ اب اگر تم 100 کے بدلے 1000 بھی کما لے تو کیا فائدہ؟ وہی تم نے کثرت مال کی طلب میں اپنے آپ کو ہلاک کر دیا، یہاں تک کہ قبروں کے منہ دیکھ لیے۔ اب بتاؤ مجھے ذرا، کبھی قرآن کو اٹھا کر ہمیں فرصت نہیں اس چیز کی، ہم قرآن کو دیکھیں، ہم حدیث کو دیکھیں، ہم کسی کا واعظ و بیان سنیں، ہمیں اس کے لیے فرصت نہیں۔ اگر فرصت ہے تو دوسرے کاموں میں، دیگر کاموں میں ہمارے پاس بہت سارا وقت ہے، لیکن قرآن کو حدیث کو اٹھانا یا اقبال بزرگان دین کو پڑھنا اس کے لیے ہمارے پاس کوئی وقت نہیں ہے۔ خود ہم اندازہ کریں اپنی زندگی کا، ہم نے اپنی زندگی کے جو قیمتی لمحات تھے، یہ اس قدر جوانی ہم نے کہاں پر ضائع کری؟ قیمتی لمحات ہمیں میسر اس لیے ہوتے کہ ہم رب کو بھی راضی کریں، اس کے ساتھ دنیا بھی چلا پائے، لیکن ہم نے اس کو چھوڑ دیا، ہم نے اس طرف اپنے ذہن کو لگایا نہیں۔ مال کو حاصل کرنے میں ہم نے اپنی آخری حد تک جاتے ہیں کہ مجھے کس طرح سے امیر ہونا ہے، مجھے کس طرح سے اپنے مکان کو بنانا ہے، ہمیں کس طرح سے اپنی دنیا کو بنانا ہے، مجھے میرا نام دنیا میں کس طرح سے روشن ہوگا۔ ہم نے اس کے لیے اپنے تمام توجہات کو لگا دیا، تمام مال کو خرچ کیا، اپنی عزت بڑھانے کے لیے، اپنے نفس کو دوسروں کے سامنے ممتاز کرنے کے لیے ہم نے سب کچھ کیا، لیکن اس کے لیے جس مقصد کے تحت آئے تھے ہم نے اس کو پس پشت ڈال دیا۔ سنو، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے، حضرت مطر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد سے روایت کر رہا ہوں، حضور کے پاس جا رہے تھے کہ حضور اس آیت کریمہ کی تلاوت کر رہے، جس مال کو ہم آج سب کچھ سمجھتے ہیں نا مسلمانوں، اسی مال کے بارے میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کیا فرماتے؟ فرمایا ابن آدم کہتا، اس آیت کریمہ کی حضور تلاوت فرما رہے تھے، فرمایا کہ ابن آدم کہتا میرا مال اس کے مال سے کچھ نہیں، صرف وہ ہے جو اس نے کھا کر فنا کر دیا، جو پہن کر بوسیدہ کر دیا، اور جو راہ خداوندی میں خرچ کر کے اپنے لیے آگے بھیج دیا، اس کے لیے صرف وہی ہے۔ اور دوسری حدیث کے الفاظ میں فرمایا کہ وہ تو مر جائے گا جو مال اس کا باقی دنیا میں جس کو جمع کر کے لیے، جس کو جمع کرنے میں اس نے حلال حرام کی تمیز نہ کی تھی، اس مال کو جمع کرنے کے لیے اس نے اپنی جوانی لگائی تھی، فرمایا وہ مال اوروں کا ہو جائے گا اور وہ قبر میں اس حساب سے جائے گا کہ کچھ نہیں کیا ہوگا۔ بتاؤ، کبھی ان حدیث کو سنا ہے؟ کبھی قرآن کی ان آیات کو پڑھا؟ نہیں پڑھا ہم نے۔ تب ہمارے ذہن میں یہ سوچ آئے گی کہ ہمارا مقصد حیات کیا ہے لوگوں، تب ہماری سوچ، ہمارے افکار، ہمارے تفکر بدلے گی کہ ہمیں کس مقصد کے تحت اس دنیا میں بھیجا گیا۔ حضور نے پھر فرمایا مال جمع کرنے کے بارے حضرت کعب بن احبار کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ 2 بھوکے بھیڑیوں کو اگر بکریوں کے ریوڑ میں ڈال دیا جائے تو وہ اس سے زیادہ نقصان نہیں کر سکتے جس سے زیادہ نقصان انسان کی عزت اور مال کی جمع کرنا، یہ حرص انسان کے ایمان کو ضائع کرتا ہے۔ یعنی مال اور عزت کو جمع کرنے کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے جتنا یہ انسان کے ایمان کے لیے نقصان دہ ہے، اتنا وہ بھوکے بھیڑیا ان کو ریوڑ میں، بکریوں کے ریوڑ میں ڈالا جائے تو وہ بھی اتنا نقصان نہیں کریں گے جتنا مال جمع کرنا یا اپنی عزت نفس کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو مال میں لگانا۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ حضور
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے مال، تمہارے اہل و عیال اور تمہارا اسباب جتنے بھی ہیں، اعمال کی مثال فرمایا پتہ کیسی ہے؟ جو صحابہ نے عرض کیا رسول آپ بیان فرمایا کیسی مثال ہے ہماری ان اعمال کی، ہمارے اہل و عیال کی؟ فرمایا کہ ایک شخص موت کے قریب تھا، انسان کے صرف 3 دوست ہوتے ہیں دنیا میں، ایک شخص موت کے قریب تھا، اس نے اپنے تینوں بھائیوں کو بلایا اور فرمایا کہ میرا وقت قریب ہے، میں مرنے کے قریب ہو چکا ہوں، لہٰذا میرے مرنے کے بعد تم میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ فرمایا اس کے ایک بھائی نے جواب دیا کہ میں ٹائم کم ہے، قبر تک جو رسوم انجام دیے جاتے ہیں ان تمام کو میں کر کے تمہیں قبر پہ سپرد کر دوں گا، لہٰذا وہاں سے آگے کی میرے بس کی نہیں ہے، لہٰذا مجھ پر یہ ہے کہ میں قبر کے تک کے تمام رسومات کو، تمام احکامات کو پورا کرنے کے بعد تمہیں قبر کے حوالے کر دوں، لہٰذا اس کے بعد میں واپس چلا آؤں گا۔ حضور نے فرمایا کہ اس نے دوسرے بھائی سے سوال کیا، میرا وقت بہت قریب ہے، مرنے والا ہوں میں، فرمایا کہ تو میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ اس دوسرے بھائی نے جواب دیا کہ تیرے انتقال کے بعد میرا اور تمہارا راستہ الگ ہو جائے، کیونکہ تم مرنے کے بعد قبر میں چلا جائے گا، میرا وہاں کوئی کام نہیں، لہٰذا میں دنیا کی تیرے موت ہونے کے بعد فوراً تیری سانسوں کی مالا تیرے جسم سے نکلنے کے بعد فوراً میں تجھ سے جدا ہو جاؤں گی، لہٰذا میرا تجھ سے کوئی رشتہ نہیں رہے گا تیرے مرنے کے بعد۔ فرمایا کہ پھر وہ مایوس ہوتا اس چیز سے، پھر اپنے تیسرے بھائی سے سوال کرتا، فرمایا بتا کہ تو میرے مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ یہ بھائی بڑا قابل رشک ہے، اس کے ساتھ پیار کیجئے، خدا کی قسم ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گئے۔ فرمایا تیسرے بھائی سے جب پوچھتا ہے کہ تم میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا میرے مرنے کے بعد؟ اس تیسرے بھائی نے جواب دیا، تیرے مرنے کے بعد، مرنے تک تو یہ تمام لوگ تیرے ساتھ قبر تک آئیں گے، یہ رسومات ادا کریں گے، لیکن قبر کے بعد جو حال و احوال قیامت تک تیرے ساتھ رہیں گے، یہاں تک کہ جنت میں داخل کرنے تک میں تیرے ساتھ رہوں گا، جب تک میں جنت میں تجھے داخل نہ کروں تب تک میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ فرمایا انسان کی جو 3 بھائی ہوتے ہیں وہ 3 بھائی وہ ہیں، پہلا بھائی ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے گھر والے، ہمارے رشتہ دار، یہ سب صرف قبر تک لوگ ساتھ آتے ہیں، ہمارا مال۔ دوسرا بھائی جو مثال حضور نے بھی فرمایا کہ وہ دوسرا بھائی تمہارا مال ہے، انسان مرنے کے فوراً بعد اس کا مال اس سے جدا ہو جاتا ہے، اب وہ مال اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ جس مال کو جمع کرنے کے لیے مسلمانوں ہم نے اس چیز کی تمیز نہ کی، ہمیں اس چیز کی فکر کبھی نہ ہوئی کہ ہم اس مال کو جمع کر رہے ہیں کہ کس لیے کر رہے ہیں، کس خاطر ہم نے اس مال کو جمع کیا، وہی مال تم سے جدا ہو جائے گا، تم قبر میں جاؤ گے، وہ مال دوسروں کا ہو جائے گا، وہ اس کے وارث ہو جائے گی، تمہاری اولاد بھی اس مال کو حاصل کرنے کے لیے لڑ پڑیں گے، وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے اس مال کے خاطر۔ وہ مال کس خاطر؟ جو ہمیں قبر تک تو پہنچا دے لیکن وہاں سے آگے ہمیں چھوڑ دے۔ فرمایا کہ دوسرا بھائی تمہارا وہ مال ہے جس کو تم نے کمایا تھا، اور تیسرا بھائی تمہارا وہ ہے جو تم نے نیک عمل کیے ہوں گے، اور نیک عملوں کا جو سزا ہمیں رب تبارک و تعالیٰ دے گا، اس نیک عمل سے جب پوچھا تو فرمایا کہ وہ اس قیامت تک، یعنی قیامت کے بعد جب تک وہ قبروں میں داخل، قبروں سے جنت تک کے لیے تمام جو حالات ہوں گے ان سے چھڑانے کے بعد جنت میں داخل کرنے کے بعد پھر خوشحال ہو جاؤں۔ تو یہ اعمال ہوں گے، ایسے عمل ہمیں کرنے چاہیے کہ جن عملوں کی وجہ سے ہماری قبر بھی آسان ہو جائے، میدان محشر کی وہ شدتیں، وہ حدتیں، وہ سخت ترین ہولناک ماحول، اس کو ہم نے کس طرح سے ڈیل کرنا مسلمانوں زیادہ غور کریں۔ کوئی نیک عمل اگر ہوگے تو وہ نیک عمل ہمیں بچا لیں گے اس عذاب الہی سے، اس دردناک عذاب سے جو ہمیں جنت میں داخل کر سکتے ہیں، لیکن ہم ان اعمالوں سے بہت دور ہیں۔ ہم 5 وقتہ نماز کے قریب بھی دوسری چیزیں تو اور رہ گئی۔ اب فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، لوگوں کو ہلاک کیا ان کے مال میں یہاں تک کہ وہ قبر میں پہنچ گئے۔ اب فرمایا کلا سوف تعلمون، جلد جان جائے گا، ہاں جلد جان جائے گا، ثم کلا سوف تعلمون، پھر فرمایا ہاں تو ضرور جان جائے گا، جلد تجھے معلوم ہوگا، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمون علم الیقین، یقین اگر تو نے علم یقین سے جانا ہوتا تو تم مال سے محبت نہ کرتا، دنیا میں جانے کے بعد تم مال سے محبت نہ کرتا، اگر تو نے علم یقین سے جانا ہوتا کہ میرا مقصد حیات یہ نہیں کہ میں دنیا کو حاصل کروں، بلکہ تیرا مقصد حیات یہ ہونا چاہیے تھا کہ مجھے آخرت کو حاصل کرنا، مجھے رب تبارک و تعالیٰ کی رضا
کیے ہوتے تو آج، اگر تمہیں علم یقین سے جانا ہوتا، اپنے علم کو اس میں لگا، اپنی سوچ اور افکار کو اس میں لگایا ہوتا تو آج تو ہلاک و برباد نہ ہوتا. لترون الجحیم. اب فرمایا کہ تو نے اپنی زندگی کو مال میں لگا دیا، مال کے حصول میں لگا دیا، اپنی قیمتی لمحات زندگی کو مال کو حاصل کرنے. لترون الجحیم. اب تو جہنم دے گا. ثم لترونها عین الیقین. یقینی آنکھوں کے ساتھ، ان آنکھوں کے ساتھ جن آنکھوں کے ساتھ ہم دنیا حاصل کرتے، ہم یقینی آنکھوں کے ساتھ مستقبل کو دیکھنے اور حالات کو دیکھنے والے جہنم میں جو ڈھکیلا جائے گا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. فرمایا تجھ سے سوال ہوگا تیرے بارے، ہر عمل کے بارے میں، ہر کام کے بارے میں، ہر نعمت کے بارے میں جو رب تبارک و تعالی نے تجھے عطا کی تھی دنیا میں، اس پہ چھوٹی سی چھوٹی نعمت. تو حدیث میں فرمایا کہ انسان اگر کسی درخت کے سائے میں بیٹھا ہوگا، اس سے فائدہ اٹھایا ہوگا، اس سے متعلق اس سے سوال کیا جائے گا. فرمایا سب سے پہلے انسان سے جو سوال کیا جائے گا، اور رب تبارک و تعالی نے جو ادنا سی نعمت اس انسان کو دی ہوگی، سب سے پہلے اس بارے میں سوال ہوگا. اور جوانوں یاد رکھو، قیامت کے دن جب تک 5 سوال بندے سے نہ کیے جائیں گے، حضور نے فرمایا تب تک وہ ایک قدم آگے نہیں بڑھا سکتا. اس سے کہا جائے گا اپنی عمر کہاں گزاری تھی، عمر کو کس میں لگایا تھا، اپنی جوانی کہاں خرچ کی تھی، اپنا جو مال کمایا تھا کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا، اور جو تو نے علم حاصل کیا تھا اس سے تو نے کتنا عمل، اس پر کتنا عمل کیا تھا، اس سے تو نے اپنی دنیا اور آخرت بنایا تھا. بتا، ان 5 سوالوں کے بنا انسان ایک قدم نہیں آگے بڑھا سکتا جب تک یہ 5 سوال اس بندے سے نہ کیے جائیں جس نے دنیا میں زندگی گزاری ہو. مسلمانوں، ہر چھوٹی سی نعمت کے بدلے میں اگر ہم سے سوال ہوگا ہم تو ہلاک ہو گئے. ہم نے تو کتنی نعمت رب کی کھا کر ہم نے اس کی ناشکریاں کی ہیں. رب نے ہمیں کتنی نعمتیں دی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم رب کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، کیونکہ رب کی نعمتیں اتنی ہیں. ہم اگر اپنے سر سے پاؤں تک اپنے اللہ کی ان عطا کا تقاضا پر غور و فکر کریں تو ہم ان کا حساب نہیں لگا سکتے. پھر وہ نعمتیں جو ہم کھا رہے ہیں، جو پی رہے ہیں، جن سے ہم لطف اندوز ہو رہے ہیں، ان کے بارے میں اگر سوال ہوگا تو ہم کہاں سے جواب دیں گے؟ ذرا غور کریں اپنی زندگی میں. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. اس علم کے بارے میں سوال نہ کر. إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا. فرمایا جو آنکھ، کان، ناک، یہ جو تمہیں عطا کی اللہ رب العالمین نے نعمتیں، ان تمام کے بارے میں قیامت کے دن تم سے تم سے پوچھا جائے گا. عمل کرنے کے لیے، نصیحت کے لیے صرف 2 لفظ بھی کافی ہوتے ہیں. اگر 2 لفظ بھی صحیح طریقے سے سنائے جائے قوم کو، شرط یہ ہے کہ وہ سننے والی ہو، سوچ کو بدلنے والی ہو، اس پر عمل کرنے والی ہو. ورنہ اگر اس قوم کا پورا قرآن سنا دو، پوری احادیث سنا دو، عمل کرنے کے معاملے میں ہم بہت پیچھے. اسی لیے عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا تھا، میں نے 40 سے 45 سال تک اس قوم کو نصیحت کی، قرآن و حدیث سنایا، میں نے اقوال ائمہ ان لوگوں کو سنا. اگر میں ان چیزوں کو پہاڑوں کو سناتا وہ ریزہ ہو کر پگھل جاتے، لیکن اس قوم پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. لہٰذا ہم خود فیصلہ کرنے والے ہیں اپنی زندگی کے بارے میں. لوگ اپنے بارے میں خود سوچیں کہ ہم زندگی کے کس موڑ پر ہیں، ہم زندگی کس انداز سے گزار رہے ہیں. ہمیں اللہ نے سوچ دی ہے، فکر دی ہے، طاقت و قوت دی ہے، اپنے بارے میں غور و فکر کرنے والے. السلام علیکم.